جن کی سانسوں سے مہکتے تھے در و بام تیرے، اے مکاں بول کہاں اب وہ مکین رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، اور اب کوئی کہیں رہتا ہے۔ دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو، لیکن عمر بھر کون جوان کون حسین رہتا ہے۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ رب العزت بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ انسان کا اخلاق اچھا ہو تو لوگ قبر کا پتہ بھی پوچھتے ہیں۔ کسی کی اصلیت کا بر وقت سامنے آ جانا اللہ رب العزت کا خصوصی کرم ہے۔ تیرے تکبر سے زیادہ گستاخ ہے میرا لہجہ، میرا ظرف نہ آزما، مجھے خاموش رہنے دے۔ جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہو، ایک دن ان کے پیچھے قافلے چلتے ہیں۔ زندگی آپ کے اسی وصف کا امتحان لیتی ہے جو آپ کے اندر موجود ہو۔ میرے اندر صبر تھا۔ منافق شخص کچھ بھی بن سکتا ہے لیکن قابل اعتبار کبھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی موقع ملے وہ ضرر پہنچانے سے باز نہیں آتا۔ دن کا آغاز مثبت ارادے اور خوش دلی کے ساتھ کریں، کیونکہ دن کی خوشی ہمارے رویے پر منحصر ہے، حالات پر نہیں۔ تمہیں لوگوں میں کوئی مکمل نہیں ملے گا، لہٰذا ایسے شخص کو تلاش کرو جس کی خامیاں تمہیں تکلیف نہ دیں۔ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ انسان کو شرمندہ ہونا چاہیے جب اس کا معاشرہ جس میں وہ رہتا ہے بری طرح سے ناکام ہو چکا ہو، اور وہ اس معاشرے کو اور دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ بھی پیش نہ کر سکتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے۔ ہر دن تمہیں ان باتوں کو بھولنا ہوگا جو تمہیں پیچھے کھینچتی ہیں۔ تمہیں منفی سوچ سے نجات حاصل کرنی ہوگی تاکہ تم اڑنا سیکھ سکو۔ ہر انسان کے رویے میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ سن لیا جائے تو انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، بس یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں۔ غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا، اپنوں کی سازشوں سے پریشان زندگی۔ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا حد۔ علم و ادب کے سارے خزانے گزر گئے، کیا خوب تھے وہ لوگ جو پرانے گزر گئے۔ باقی ہے زمین پہ فقط آدمی کی بھیڑ، انسان کو مرے ہوئے تو زمانے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے اداس روح مسکراؤ، کیونکہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنی موجودہ حالت کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں مگر محروم ہیں۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے، ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں: مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل اور عطا کرنے والا ہاتھ۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو
دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ محبت رویے کو جھیل کر ہوتی ہے، باتوں سے عادت ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ سچا آدمی اس فقیر کی طرح ہوتا ہے جسے روزانہ کئی کتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ مساکین سے محبت کرنے، اپنے نیچے والوں کو دیکھنے، اوپر والوں کو نہ دیکھنے، صلہ رحمی کرنے، کسی سے کچھ نہ مانگنے، حق بات کہنا خواہ و تلخ ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ جب تم خود کو ترجیح بناتے ہو تو احساس ہوتا ہے کہ کتنا پیچھے رہ گئے تھے۔ آزمائشیں تمہیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ تمہیں مضبوط بنانے، تمہاری نیت کو صاف کرنے اور تمہیں اگلے مقام کے لیے تیار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں سب سے زیادہ صبر، حوصلے اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمت نہ ہارو، جھکو نہیں، تم کسی عظیم مقصد کے لیے تیار کیے جا رہے ہو۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا سبق احساس اور رحم دلی ہے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ اس دنیا میں سارے انسان مسکین اور محتاج ہیں، سب کے سر پہ مسائل کا بوجھ ہے۔ رشتے ایسے ہی نہیں چلتے، انہیں چلانے کے لیے کبھی گونگا، کبھی بہرا تو کبھی اندھا بننا پڑتا ہے۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر تک جواب نہ آئے تو دستک دے کر پوچھ لیجئے کیا وہ زندہ ہیں؟ اگر وہ زندہ ہیں تو آپ یقیناً وہاں مر چکے ہیں۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ جہالت اگر دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی تکلیف کو اللہ کی سزا اور خود پہ آئی تکلیف کو اللہ کی آزمائش سمجھتے ہیں۔ سلف صالحین سے پوچھا گیا ہمیں کس بات پر رونا چاہیے؟ ارشاد ہوا ان گھڑیوں پر جو گناہوں میں بسر ہوئیں۔ پوچھا گیا ہمیں کس امر پر افسوس کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوا ان لمحوں پر جو غفلت کی نظر ہوئے۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے، دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔